ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام طرح عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ یہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 ہے۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں بھی دیکھیے آخر میں 3 گروہوں کا بیان تھا۔ ایک صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کے اعتبار سے، جہاں دعا شروع ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا سچا راستہ دکھا دیجئے جنت کا، یہ مانگا تھا۔ اور اس کے بعد صراط مستقیم کے اختیار کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے پوری انسانیت 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے سیدھے راستے کو اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کیا، دنیا میں آنے کے بعد اس کو جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی کیا شرح فرمائی ہے، یعنی قرآن کی۔ یہی تو صراط مستقیم معلوم ہوگا بھائی۔ جاننے کی کوشش کی، جانے بھی اور مانے بھی، عمل بھی کیا، تو وہ نبیین تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے، جن پر چلنے کی، جن کے راستے پر چلنے کی ہم بھی دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو جان تو لیا لیکن عمل تک نہیں پہنچ سکا، وہ مغضوب علیہم قرار پائے۔ اللہ کا غضب ایسے لوگوں پر ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے بات کو نہیں مانتے۔ اس میں سر فہرست یہود ہے، وہ جانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے اور قرآن کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات میں لکھی ہوئی تھی کہ سب باتیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں لکھی ہوئی تھی، اور قرآن کس شان کی کتاب ہوگی، لاریب کتاب ہوگی، قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ ہوگا، یہ ساری تفصیلات تورات میں لکھی ہوئی تھی۔ اس لیے قرآن نے کہا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس حق آ گیا تو عرفو، پہچان لیا، معرفت بھی ہو گئی ان کو، پھر اس کے باوجود کفروا بھی، اس کا کفر کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ آپ کہہ لیجیے مغضوب علیہ، ایک ہی بات۔
کہ جان لیا۔ اور یہی نہیں، اللہ نے کہا دوسرے بارے میں الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی تھی اس سے پہلے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں حق کو، یعنی قرآن کی حقانیت کو، اور آپ کو اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے قرآن کی حقانیت کو جانتے تھے اور ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق جانتے تھے، علامتوں کی وجہ سے، مستقبل کی خبریں ان کی کتابوں میں جو دی گئی تھیں ایسے ایسے ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ وہ شام سے اور مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ آ کے آباد ہو گئے تھے یہودی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، کوئی ہجرت کر کے یہ آخری پیغمبر یہاں آئیں گے، اتنا پہچانتے تھے، مدینے پہنچ گئے تھے ان کے استقبال کے لیے۔ اور اتنا ہی نہیں، ان کی ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے، اور آپس میں جب مشرکین مدینہ سے، اس وقت وہ بھی شرک ہی میں تھے، اوس اور خزرج ایک بڑا مشہور قبیلہ تھا، بہت لڑنے والے، وہ یہی کام ہی تھا بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا کام تھا؟ لڑنا بڑنا جھگڑنا، قتل و غارت گری، برسوں ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ تو جب یہود سے لڑتے تھے اوس اور خزرج، یہ تو تھوڑے تھے، ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، وہ مقامی لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے مقامی لوگ تو شیر ہوتے ہی ہیں۔ تو جب یہ ان سے لڑائی کرتے تھے، یہودی کیا کہتے تھے معلوم؟ ان کو تڑی لگاتے تھے، کہتے تھے ابھی تو تم مجھ سے لڑتے ہو اور مجھ کو ستاتے ہو، ایک وقت آنے والا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر اور ان پر ایمان لا کر پھر ہم تمہاری خبر لیں گے۔ پہلے بارے میں وہ ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ہاں وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کے آنے سے پہلے فتح طلب کرتے تھے یہودی کافروں پر، آپ کا واسطہ دے کر کہ اے اللہ اس پیغمبر کو بھیجیے اور جلدی بھیجیے، وہ اپنی کتاب کے ساتھ آئے تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں، پھر ان بدمعاشوں کی خبر لیں، اوس اور خزرج کی، جن سے ان کی لڑائیاں رہتی تھی مدینے کے اندر۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لائے، مدینہ پہنچ بھی گئے، اوس اور خزرج جن کو تڑی لگاتے تھے یہود، وہ ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہی یہودی حسد کی وجہ سے گمراہی مر گئے، وہ لعنت، وہ مغضوب علیہم ہی رہے، وہ ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، قرآن نے وجہ بیان کی وہیں پر جہاں سے میں ٹکڑا سنا رہا ہوں، وہیں پر وجہ بیان کی بغیم بینہم، بغاوت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، حسد ایسی بیماری۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتاب کی حقانیت کو پہچانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو مغضوب علیہم ہو گئے۔ اور لوگ کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ تیسری وجہ کیا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ، الضالین، راستے کا پتہ ہی کچھ نہیں انہیں، کیوں گمراہ ہیں، کیوں بھٹکے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم کی جو شرح اللہ نے خود بیان کی ہے اس کا پتہ ہی نہیں، اس تک لوگ پہنچ ہی نہیں پاتے، یہ ضالین ہیں، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو دعا کیا کرتے ہیں؟ وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ ہمیں ضالین میں سے بھی نہ بنائیے کہ وہ صراط مستقیم کی صحیح شرح تک پہنچ ہی نہیں سکے، ایسے لوگوں میں سے ہمیں نہ بنائیے، بلکہ ان لوگوں میں سے بنائیے جو صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی جو آپ نے تشریح کی ہے اس تشریح تک ہم پہنچنے والے بن جائیں، یہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے بارے میں بھی پوری انسانیت کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ جو اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ پا گئے، اور منعم علیہم وہ کون لوگ تھے؟ ان کا بیان یہاں سے شروع ہوا تھا۔ کہاں سے بھائی؟ صراط الذین انعمت علیہم کی اور وضاحت یہی موجود ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ صراط مستقیم پانے والے کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو غیب پر، بن دیکھی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کی تیاری کے لیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاح قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، جو کچھ نازل کیا تھا پہلے اس پر ایمان لاتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، اهدنا الصراط المستقیم،
سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، تو بس یہی لوگ، یہ جو 5 صفات والے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ کون سی ہدایت پر ہیں؟ جو لوگوں نے بیان کی ہے اس پر نہیں، من ربہم، جو ہدایت ان کے رب کی طرف سے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اسی پر ہے، اسی پر قائم ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب بھی ہوں گے، دوسرے کامیاب نہیں ہوں گے۔ لوگوں کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر عمل کرنے والے نہیں کامیاب ہوں گے، من ربہم والے کامیاب ہوں گے۔ جو ہدایت رب کی طرف سے آئی ہے، جو اس پر گامزن ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہوں گے۔ اب رہے وہ لوگ جو ان الذین کفروا، جو کفر کریں، کس کا کفر کریں؟ جو اللہ نے اتارا ہے، جو صراط مستقیم کی شرع اللہ نے کی ہے اس کے منکر ہو گئے، اس کا انکار کر دیا۔ کل آیت آئی تھی بڑی تفصیل سے، ان الذین کفروا بالذکر، جنہوں نے ذکر کا، قرآن کا انکار کر دیا۔ تو کیا فرمایا؟ لا یؤمنون، دیکھیے آگے ہے نا، بیچ میں بعد میں ترجمہ کرتا ہوں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ لوگ غیبی باتوں پر ایمان لا ہی نہیں سکتے بغیر کتاب کے۔ جو لوگ کتاب کا انکار کر دیے، کفرو کر دیا، وہ لا یؤمنون، وہ الذین یؤمنون بالغیب تھا نا وہاں، وہ لا یؤمنون، وہ بن دیکھی باتوں کا یقین کر ہی نہیں سکتے۔ کیسے کرو گے؟ غیب کا جاننے والا اللہ ہے، وہ جو بیان کر رہا ہے اس کو مانتے نہیں تو غیب کی باتوں کا یقین آئے گا کیسے تمہیں؟ غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، صرف اللہ ہے، اور کوئی پیغمبر کو بھی غیب کا علم نہیں، تو اللہ کو علم ہے، اللہ بیان کرتا ہے، اس کا انکار کر دیے، کفرو کر دیے، تو لا یؤمنون، پھر غیب کی باتوں کا یقین کر سکتے ہی نہیں تم۔ تو اے پیغمبر سواء علیہم انذرتہم، اب ایسے لوگوں کے لیے آپ انذار کریں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، کچھ فرق ان کو نہیں پڑتا، برابر ہے ڈرانا نہ ڈرانا۔ کیوں؟ غیب کی باتوں کا یقین کر سکتے ہی نہیں بغیر کتاب کے، کتاب کا تو انکار کر دیے ہیں، تو لا یؤمنون کیسے ایمان کیسے لائیں گے؟ غیبی باتوں کا یقین کیسے کریں گے؟ تو ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اب ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے مسلسل اور لگاتار دوام کے ساتھ، استمرار کے ساتھ کفر اور شرک کی روش اختیار کرنے کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے کیا لگا دیا؟ مہر مار دیا۔ کانوں پر بھی مہر ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یہ پردہ اب موت کے وقت ہی اٹھے گا۔ وَلَهُمْ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے بہت بھاری عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے آخرت میں۔ یہاں تک تو کل ہو ہی گیا تھا، آگے دیکھیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور کافروں ہی میں کا ایک گروہ ایسا بھی، کفروں ہی کا ایک گروہ، بات کفروں کی چل رہی ہے نا، کافروں ہی کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو بڑا شاطر ہے، بڑا چالاک ہے، بڑا مکار ہے، بڑا عیار ہے۔ اس نے کیا کیا بھائی؟ اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے پہلے گروہ کی شکل اختیار کری۔ کون؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اپنا لبادہ ان کی طرح بنا لیا، اور باطن دوسرے گروہ یعنی کفروا، ان الذین کفروا، یعنی باطن میں کفر ہے اور ظاہر میں ایمان ظاہر کیا، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ ایسے ہی لوگوں کو تو منافق کہتے ہیں بھائی، جس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ۔ یہ چالاکی اور کرنے کے لیے، مکاری کرنے کے لیے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے انہوں نے نفاق کی روش اختیار کر دی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، سب ایسے نہیں ہیں، اکثر تو وہ ہیں جو کھلم کھلا کافر ہیں، لیکن کچھ اور بڑھ کر آگے کیا کیا؟ اندر تو کفر ہی رہنے دیا اور ظاہر میں اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا۔ یہ کون لوگ تھے جانتے ہیں؟ وہی مدینہ کے یہود۔ سب سے پہلے کون اس کے مصداق ہے؟ مدینہ کے یہود، وہ اہل کتاب تھے نا۔ سب سے پہلے نفاق کا جو سبق پڑھایا مدینہ کے لوگوں کو، وہ وہی لوگ تھے۔ لہذا فوکس جو قرآن کا ہے وہ اولاً انہی کی طرف ہے، کیونکہ اس طرح کی چالاکی پڑھے لکھے لوگ ہی کر پائیں گے نا، اور دوسرا تو کوئی کر نہیں پائے گا۔ ہاں، جس کو پھر وہ سکھائیں گے وہ کرے گا۔ پھر مدینہ کے لوگوں میں بھی جو مشرکین مدینہ تھے وہ بھی اس طرح کرنے لگے، کچھ ایسے اس میں بھی پیدا ہو گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور ناس جانتے ہی ہیں لوگ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کچھ
من یقول جو کہتے تو ہیں زبان سے آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن حقیقت یہ ہے وما ہم بمؤمنین وہ اندر سے مومن نہیں ہے۔ بھئی اللہ تو اندر کو بھی جانتا ہے اور باہر کو بھی جانتا ہے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اور واضح کیا اللہ نے دوسری جگہوں میں، وہ اپنی زبان سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے وہ بات۔ ایمان کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ ان کے دل کے اندر ایمان ہے نہیں، اسی کو تو منافق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے تعلق سے بہت اہم بات، 11ویں پارے میں، 11ویں پارے کے شروع میں فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، 11 پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، فرمایا آیت نمبر 101 پارہ 11 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 101، فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارد گرد جو دیہات ہیں مدینے کے، آیت ملی بھائی؟ ہاں، تو آپ کے ارد گرد دیہاتوں میں، اعراب کہتے ہیں عربی لوگ، دیہاتی لوگ، جو دیہات ہے نا مدینے کے ارد گرد، حولکم ماحول، ارد گرد، جو آپ کے ارد گرد دیہات والے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ پر ایمان لائے لیکن وہ اندر سے مومن نہیں ہیں، خالی جو ہے اسلام میں جو فائدے ہوتے ہیں ان سے اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو نقصان ہوتا ہے چونکہ کافروں سے لڑائیاں رہتی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے ایمان کا اظہار کیے ہوئے ہیں، ورنہ اندر سے وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو بھائی سب جانتے ہیں نا ایمان دل میں کیا ہے باہر کیا ہے۔ اور ایسے بھی ہیں دیہات والوں میں سے آپ کے ارد گرد ہی ہیں جو منافقون، جو کیا ہے، یہاں واضح لفظ آ گیا وہی منافقون، جو کیا ہے، منافق ہے۔ ومن اہل المدینہ، اور جو مدینے کے اندر ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں۔ سر فہرست یہود جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ہم ایسے ایمان لائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر پھر تم سے لڑیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو سب باتیں ہو گئی۔ آدمی بہت کچھ کہتا ہے لیکن وقت آتا ہے تو نہیں کرتا۔ ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ میں سے بھی منافق ہیں، منافقون کا تعلق اس سے بھی ہے، منافقون ومن اہل المدینہ اسی سے تعلق۔ مردوا علی النفاق، جو نفاق پر جمے ہوئے ہیں، یوں کہیے بہت مجھے منافق۔ مردوا علی النفاق کا مطلب بہت چالاک ہیں، اتنے چالاک ہیں کہ لا تعلمہم، آپ انہیں جان بھی نہیں پاتے۔ وہ شمار اپنے آپ کا آپ کے صحابہ میں کرائے ہوئے ہیں جبکہ اندر سے ہے منافق۔ آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے وہ کیا ہیں، صحابی ہیں۔ لا تعلمہم، آپ کو ان کا علم نہیں، کیوں؟ اسی لیے کہ آپ کو غیب تھوڑی جانتے ہیں، آپ دل کی بات تھوڑی جانتے ہیں کسی۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر سے نفی کی جا رہی ہے کہ آپ ان کے دل کی بات نہیں جانتے، آپ ظاہری حالت کو دیکھ کر انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور یہاں بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں کلیم ہے بھائی کہ دل کی بات جان لیتے ہیں۔ بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے عالم کہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو کہ بزرگوں کے پاس جب جایا کرو نا دل سنبھال کے بیٹھا کرو، دل میں کیا سوچتے ہو وہ بزرگ جان لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، وقت کا پیغمبر نہیں جانتا۔ یہ دیکھ لیجئے قرآن ہے، قرآن نہ ہوگا تو بھائی بڑے بڑے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ لا تعلمہم، پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے ان کی دلی کیفیت کا، کیونکہ دل میں تو کفر چھپائے ہوئے نفاق ہے۔ لا تعلموا، آپ نہیں جانتے، پھر کون جانتا ہے؟ آگے دیکھیے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نہیں جانتے بلکہ ہم انہیں اچھی طرح جانتے۔ سنعذبہم مرتین، ایسے لوگوں کو ہم ڈبل عذاب دیں گے، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کریں گے، ان کی کیفیات بیان کر کے لوگ انہیں پہچانیں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اور ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر آخرت میں بڑے عذاب کی طرف بھی جائیں گے۔ اسی لیے منافق کا عذاب بہت سخت ہے، قرآن میں ہے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا جہاں سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہو۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے اندر گھس کر پھر دھوکہ دیا، لبادہ اوڑھ کر۔ اللہ اکبر۔ تو یہی 2 ورق پلٹ کر کے ایک چیز اور بھی دیکھ لیجئے، 2 ورق خالی پلٹیں اور یہی دیکھ لیں پھر، تاکہ دوبارہ یہاں نہ آنا پڑے۔ یہ آیت نمبر اسی صورت میں آیت نمبر 125 دیکھ لیں، 124 اور 25، اسی صورت کے آخر میں جہاں ختم ہو رہی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 124 اور 25 سن لیجئے یہیں سے۔ فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تھی، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہوتے تھے جو کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یعنی منافقین کا بیان یہاں بھی ہے۔ جب سورت نازل ہوتی ہے تو منافق کا کیا رویہ سورت کے ساتھ ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب کی بھائی حفاظت فرمائے۔ دیکھ لیں اپنے آپ کو، کہیں یہی تو نہیں کھڑے ہیں قرآن سننے کے بعد جو بیان کیا جا رہا ہے یہ خالی انہی کے لیے خاص نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے آئینہ ہے، اپنے آپ کو اسی میں دیکھ لو۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے یعنی ایمان لانے والے جو دعویٰ کر رہے تھے، دعویٰ کرنے والوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کیا کہتے تھے قرآن کے بارے میں، سورت جب نازل ہوتی اس سورت کے بارے میں کہتے تھے اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، تم میں سے کس کا ایمان بڑھتا ہے اس سے؟ ہم لوگوں تو کچھ نہیں بڑھتا، اور تم لوگ کہتے ہو یار ایمان بڑھتا ہے قرآن سے، اور سورت نازل ہوتی ہے اس سے سن کر، تمہارا بڑھتا ہوگا بھائی، ہمارا تو نہیں بڑھتا، یہ کہتے تھے۔ آج بھی ایسے مسلمان ہیں جو دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں لیکن قرآن سن کر ان پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ وہیں کھڑے ہیں وہ بھی بھائی، کہیں دور نہیں، وہ بھی وہیں ہیں جہاں یہ بیان ہو رہا ہے، جہاں وہ کھڑے تھے۔ فرمایا ایوکم، کیا کہتے تھے وہ منافقین؟ ایوکم زادتہ ہذہ ایمانا، ارے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کس کا بڑھتا ہے؟ ہمارا تو نہیں بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو حقیقی ایمان والے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تمہارے دل میں تو ایمان ہی نہیں ہے تو پتہ کیسے چلے گا اس کا مزہ کیا ہے؟ فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اگر ایمان نہ بڑھے قرآن سے تو پھر نظر ثانی کرنا چاہیے پھر اپنے ایمان پر بھی، کہ ہم خالی اسلام کا لبادہ ہی تو کہیں نہیں اوڑھے ہوئے ہیں، ایمان غائب ہے اندر سے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ قرآن سے ایمان تمہارا بڑھ رہا ہو، خوشی بڑھ رہی ہو، آگے آ بھی رہا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش ہوتے ہیں جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کے اندر فرحت ہوتی ہے، انبساط ہوتا ہے، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان کے دل میں ایمان موجود ہے۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ اچھا بھائی، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا، شرک کا مرض ہے۔ کفر اور شرک کا کیا ہے بھائی؟ مرض۔ سب سے بڑا مرض کیا ہے بھائی جانتے ہیں دنیا میں؟ کفر اور شرک۔ یہ اگر بیماری ہے کسی کے اندر تو یہ کہاں لے جائے گی انسان کو؟ جہنم میں لے جائے گی۔ اس سے بڑا بھی کوئی مرض ہے دنیا کا؟ یہ جو جسمانی مرض ہے کوئی مرض نہیں بھائی، اصل مرض انسان کا ہے کفر اور شرک۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، کفر کا مرض ہے، نفاق کا مرض ہے، شرک کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے، ران ہے، دل پر زنگ لگا ہوا، یہ بھی مرض ہے۔ 14 مرض قرآن نے بیان کیے ہیں، تو 14 تو ابھی نہیں بیان کریں، کسی موقع پر کریں گے انشاءاللہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، کفر کا، شرک کا مرض لگا ہوا ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کا رجس، ان کی پلیدی قرآن سن کر اور بڑھتی ہے۔ جب ایسے لوگ قرآن سنتے ہیں تو قرآن ان کے لیے کیا بڑھاتا ہے؟ ان کا ایمان نہیں بڑھاتا، بلکہ ان کی پلیدی، ان کی گندگی، ان کا شرک، ان کا کفر اور بڑھا دیتا ہے، اور بڑھ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس میں شک کا اظہار کریں گے، منہ بنائیں گے، منہ بگاڑیں گے، جی انکار کریں گے، تکذیب کریں گے، تو بتائیے اور بڑھے گا کہ نہیں کفر؟ ان کا کفر بڑھتا رہے گا۔ جتنا جتنا قرآن سنے اتنا انکار کرتے گئے، اتنا اسی انکار کا نام تو کفر ہے۔ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اسی شرک کے بڑھتے رہنے پر ایک دن آتا ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ واپس نہیں آ پاتے ایمان کی طرف، کفر اور شرک ہی پر مر جاتے ہیں۔ اللہم احفظنا من۔
بہرحال یہ منافقین ہی کا بیان یہاں شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، کیسی کیسی چالاکیاں کرتے تھے وہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ ذرا دیکھ لیجئے سورہ آل عمران میں، آپ کو پتہ چل جائے گا، منافقین کا کچھ اور تعارف ہو جائے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، پارہ 3 ہے اور سورہ نمبر 3 ہے۔ سورہ نمبر بھی 3، پارہ بھی 3، اور آیت نمبر ہے 69 1 کم 70۔ دیکھیں بھائی، بہت اہم آیت ہے، 1 کم 70 سورہ آل عمران۔ فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے۔ طائفہ کس کو کہتے ہیں؟ طائفہ کہتے ہیں گروہ کو۔ اہل کتاب میں سے، یہ منافقین ومن الناس، چونکہ وہاں منافق کا لفظ نہیں ہے لیکن انہی کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے، خاص طور سے یہود، ان میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت ایسی ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، چاہتی یہ ہے کہ وہ تم سبوں کو راستے سے ہٹا دے، قرآن سے ہٹا دے۔ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ اس کتاب تک مسلمان پہنچنے ہی نہ پائیں، ان کی کوشش یہ ہے، ایک طائفہ کی، اور وہ اپنی کوشش میں بھائی کامیاب کافی حد تک ہے۔ پورے طور سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن کافی حد تک وہ کامیاب ہیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ، ایک طائفہ ہے، ایک جماعت ہے جو چاہتی ہے، اہل کتاب میں سے کیا چاہتی ہے کہ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، ضالین سے، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، ہٹا دے۔ کہاں سے ہٹا دے؟ اس کتاب سے تمہیں ہٹا کے رکھیں، یہ چاہتے ہیں وہ۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ نہیں گمراہ کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو۔ دوسرا گمراہ ہوا یا نہیں یہ تو شک والی بات ہے، لیکن وہ خود بہرحال گمراہ ہیں۔ وہ روزانہ اللہ کے مرکز سے اور ہدایت کا جو مرکز ہے اس سے روز خود دور ہوتے رہتے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، جو کہ آیت آگے آ رہی ہے پہلے پارے، وما یشعرون، اس تعلق سے ہم نے یہ سنا دیا، وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اپنے ہی پاؤں پر ہم کلاڑی مار رہے ہیں، یہ انہیں شعور بھی نہیں ہوتا۔ ایک آیت اور سنیں، آیت نمبر کیسی چالاکی کرتے تھے کتاب کے ساتھ، آیت نمبر ہے 72 آگے ہی۔ فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، مل گئی بھائی، اہل کتاب میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار۔ بہت غور سے سنیے گا تب یہ بات سمجھ آئے گی۔ کہتے تھے کہ دیکھو ایسا ہے کہ یہ اپنے جو عوام ہے، یہ علماء کہتے تھے، علماء یہود جو مدینے میں آباد تھے، وہ کیا کہتے تھے اپنی عوام سے؟ کہتے تھے دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو باتیں نازل ہو رہی ہیں، ہمارے بھی لوگ کچھ متاثر ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ان پر ایمان لا لیں۔ یہودی اپنی عوام سے کہہ رہے ہیں، لہذا جو کچھ مانند لوگ تھے، سازش کے طور سے یہ کہا ان سے علماء نے، بڑے لوگوں نے، جو وہاں کے علماء تھے، علماء یہود، کہنے لگے کہ دیکھو ایسا ہے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا جا کر اظہار کرو اور اپنی ایمان کا خوب چرچا کرو کہ دیکھو ہم ایمان لائے ہیں بھائی، اسلام حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، ان کی کتاب حق ہے، لیکن شام تک جو ہے وہاں رہو اور شام کو کفر کر دو، اعلان کر دو بھائی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں تو بہت گڑبڑی ہے، دن بھر رہ کر ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔ ایک سازش یہ بھی کیا انہوں نے، ایسے بھی کرتے تھے، کس لیے؟ تاکہ ایک تو ان کی عوام نہ آنے پائے ادھر، اور دوسرے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے دلوں میں بھی شک پیدا ہو جائے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے عالم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اللہ اکبر، یہ سازش وہیں تک نہیں تھی، آج بھی یہی سازش ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار بڑے بڑے عالم تو کچھ مانتے ہی نہیں، بڑے بڑے عالم اس طرح کی بات ہی نہیں کرتے۔ یار بڑے بڑے عالم نہیں کرتے تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ ان کو کرنا چاہیے، یہی کہا جائے گا، اور کیا کہیں؟ ان کو بھی چاہیے کہ یہ باتیں بتائیں لوگوں کو، اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کا ترجمہ ضرور سنیے، بہت اہم آیت ہے۔ فرمایا ایک چال تھی یہودی علماء کی، ایمان سے برگشتہ کرنے کی، پھیرنے کی مسلمانوں کو، ایک چال یہ بھی چلی انہوں نے، کیا؟ وقالت طائفۃ، ایک طائفہ، ایک جماعت اہل کتاب کی،
یہ کہا کہ آمنو بالذی، ایمان لاؤ اس چیز پر، انزل علی الذین آمنو، جو نازل کیا گیا ہے ایمان والوں پر، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ۔ کب لاؤ؟ وجہ النہار، دن کے شروع میں، صبح جاؤ ایمان لا لو، اور پھر اس کے بعد وَقْفُرُوا آخِرَهُ، اور جب شام ہونے لگے، دن گزرنے لگے، آخر ہو جائے دن کا، تو وَقْفُرُوا، کفر کر دو۔ کیوں؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ واپس لوٹ آئیں۔ یرجعون، رجع، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ ایمان والے واپس آ جائیں، جو ہمارے لوگ جا رہے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں، جو نئے نئے مسلمان مدینے کے اندر ہو رہے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں، قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ لعلہم یرجعون، اللہ اکبر۔ یہ سب چالیں تھی یہود کی، اور بھی پوری چالیں ہیں۔ پہلا پارہ اور یہ تیسرا پارہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں اہل کتاب یہود و نصارہ کی چالیں، ان کے بدعات سب بیان ہوں گی تفصیل سے۔ بہرحال کیا فرمایا؟ اب ذرا ترجمہ دیکھیں، کافی آیتیں ہو چکی ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اور حقیقت یہ ہے کہ وما ہم بمؤمنین، وہ اندر سے مومن نہیں ہے، خالی زبانی جمع خرچہ ہے، ایمان کا دعویٰ ہے خالی۔ اچھا پھر ایسا کہتے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ یوں ہی اس لیے کرتے ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دھوکہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو وہ دھوکہ نہیں دے رہے۔ اللہ کو تو دھوکہ ویسے بھی نہیں دے سکتے، اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ کو آج دھوکہ دو گے؟ ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ساری قلعی قرآن اتار کر، آیتیں اتار کر اللہ سب بتا دیتے تھے ایمان والوں کا۔ ذرا ان سے ہوشیار رہے نا۔ تو ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، تو دھوکہ کس کو پھر دے رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر کس کو بھائی؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور نادان اتنے ہیں کہ وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ نادان اتنے ہیں کہ انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ کس کا نقصان آخر کر رہے ہو۔ ایمان نہ لا کر، قرآن نہ مان کر کس کا نقصان کر رہے ہو؟ اپنا ہی تو نقصان کر رہے ہو، نہ اللہ کا نقصان نہ ایمان والوں کا نقصان۔ ایمان والوں تو ہٹیں گے نہیں، جو سچے ایمان والے۔ وما یشعرون۔ اچھا بھائی، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر کفر اور شرک کا مرض ہے، خالی دعویٰ زبان سے کر رہے ہیں، دل علی حال ہی کافر ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے دلوں میں، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر جو مرض ہے اس کو اور بڑھا دیا، مہلت دے کر، مہلت عمل دے کر، تو مہلت عمل سے فائدہ تو اٹھایا نہیں بلکہ کفر ہی کرتے رہے مہلت عمل سے۔ تو بتائیے مرض بھی اور بڑھتا رہے گا کہ نہیں؟ بھئی جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا جاتا ہے، جتنا قرآن کی باتیں سامنے آتی جا رہی ہیں، اتنا وہ انکار کرتے جا رہے ہیں، اتنا انکار کرتے جا رہے ہیں، اتنا پھر ان کا کفر بھی بڑھتا جا رہا ہے، ان کا شرک بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ اور بڑھا رہے ہیں ان کے شرک کو، کفر کو۔ اچھا بھائی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں، کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے ظاہر اور باطن کی یکسانیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ ان کا ظاہر ان کی مخالفت کر رہا ہے، ان کے دل کی مخالفت کر رہا ہے، ان کا دل جھٹلا رہا ہے، جو بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ یکذبون، وہ تکذیب ہی کیے جا رہے ہیں، یعنی خالی ظاہر سے تو ایمان لاتے ہیں لیکن دل سے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی اور اللہ کی باتوں کی تکذیب کر رہے ہیں، جھوٹ ہی بتا رہے ہیں، چالیں ہی چل رہے ہیں، چالیں جیسے بتایا دوسرے لوگوں کو بھی پھسلا ہی رہے ہیں یہ منافقین۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دعا سکھایا، کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پر نہ ڈال دیجئے گا۔ دل کے جو امراض 14 بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک مرض ہے زیغ قلب، دل کا ٹیڑھا ہو جانا، صراط مستقیم سے ہٹ جانا دل کا۔ اصل سیدھا ہونا تو دل کا سیدھا ہونا ہے بھائی، اصل جو صراط مستقیم کی فہم ہے وہ کہاں ہوگی؟ وہ دل کے اندر ہوگی۔ تو فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب لوگ ٹیڑھے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جانے ہی دیتا، جاؤ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ٹیڑھا ہی چلائے گا، چلتے رہو۔ اللہ کیوں پکڑے گا بھائی؟ اللہ نے تو آزادی دی ہے،
تو فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پاک پروردگار ہمیں ہدایت دے دینے کے بعد، یہاں پہنچا دینے کے بعد پھر ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ آنے دیجیے گا۔ بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے رحمت سے اپنی خصوصی رحمت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی ہیں سب کچھ عطا کرنے والے، دین بھی اور دنیا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔